میں حیران ہوں حضرت کہ وہ بابا جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کوئی کرامت نہیں حضرت، کوئی کمال نہیں، کوئی حضرت جی وہ کسی خانقاہ کا کو گدی نشین نہیں حضرت، وہ کوئی سید نہیں، وہ کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، اور تسی انہوں ابو بکر مان بیٹھے۔ او بھائی جب دجال آئے گا اس کے پاس شعبدے بھی ہوں گے، وہ نظر بندی بھی کرے گا، وہ بغیر بادل کے بارش بھی برسائے گا، وہ پتھر سے سبزہ بھی اگائے گا۔ تو میں حیران ہوں تم ایک بابے کو ابو بکر مان بیٹھے، تو کیا تم دجال کو خدا نہیں مان لو گے؟ وہ بابا جس کے پلے ہی کچھ نہیں حضرت، میری اس بابے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں حضرت۔ ہم اس وقت حضرت سیالکوٹ میں پاکستان کے کونے پہ بیٹھا ہوں، کوئی زمین ونڈی ہوئے، کوئی بابے نے آ کے حضرت کو میری کوئی شہرت بھی حصہ لیا ہوئے، کچھ مجھے ایک تکلیف ہے حضرت کہ یہ تمہارے ماننے کا لیول۔ صرف ایک بابے کی ایک ویڈیو ہوئی حضرت، کسی نے ابو بکر لکھ دیا، کسی نے صحابہ جیسا لکھ دیا حضرت جی، کوئی حضرت اس کو حج کی آفر کروا رہا ہے حضرت، کوئی اس کو کچھ۔ تو میں حیران ہوں بھائی جب دجال آئے گا نظر بندی کرے گا، شعبدے دکھائے گا، مردے زندہ کرے گا، اس کے پاس حضرت بناوٹی جنت ہوگی، بناوٹی جہنم ہوگی، پھر کیا ہم اس کو خدا نہیں مان لیں گے؟ کوئی کم کرو یار، کوئی کرنے والا۔ میں اللہ کی قسم میں خوف زدہ ہوں اس کو دیکھ کے۔ یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا حضرت ہمیں، بھلا ان کے ماننے کا لیول کیا ہے بھلا؟ یہ نہ آپ سمجھو کہ پتر فیس بک تے ہر پیج کو پیچھے بیٹھا مسلمان ہی چلان دیا تھا۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ میں اکثر تحریریں پڑھتا ہوں نا، آپ سادے لوگ ہیں، آپ کو ان تحریروں میں جو زہر شامل ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس تحریر میں کتنا میٹھا زہر ہے حضرت، جو عقیدے کو بھی ڈسے گا، جو ایمان کو بھی ڈسے گا، جو عمل کو بھی ڈسے گا۔ پتہ لگتا ہے حضرت پیج پیچھے کو یہودی چلان دیا ہے، اس پیج کو پیچھے کو نصرانی چلا رہا ہے حضرت، اس پیج کو پیچھے کو ہندو چلا رہا ہے۔ اس لیے پتر ذکر ہے، پاک لوگ، سادات، قرآن، سنت، بس گل ختم ہوگی۔ علماء، مسجد، ذکر، فکر، درود، یہی رائے نجات ہے۔ تو میں حضرت ادھر سے میں نے ابتدا کی تھی، میں بھی ادھر کھڑا ہوں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کیا لائے؟ فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا۔ کامیابی فلاح اس کے ذکر میں ہے۔ باقی اگر کبھی ہم صوفیاء کو دیکھیں یا صوفیاء کا انداز ذکر دیکھیں تو میں کہتا ہوں جی میں کتاب بند کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صوفیاء میں ایک نام ہے، سند ہے، ایک باقاعدہ حضرت مذہب رکھتے ہیں آپ تصوف میں، ٹھیک ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ جنیدیہ حضرت داتا صاحب بھی خود کو جنیدی لکھتے ہیں حضرت کہ میں تصوف میں جنیدی مسلک رکھتا ہوں حضرت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو ظاہر مریدین حاضر تھے، عام بھی تھے، خاص بھی تھے، ہر مرید بھی مرید نہیں ہوتا، ہر مرید کی جو عقیدت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر مرید کا ماننا ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ سارے کھڑے تھے، حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، آنکھیں بند فرما لی، کیونکہ حضرت جی پاک لوگ تو انتظار کرتے ہیں نا اس وقت کا، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، تیرا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ حضرت جی میں نے دل لگا لیا ادھر، میرا دل کرتا ہی نہیں جانے کو، اس لیے میں لمبی لمبی عمر کی دعائیں کرتا ہوں۔ انہوں نے دل نہیں لگایا، الدنیا سجن المؤمن، انہوں نے اس کو قید خانہ نہیں سمجھا، اس لیے پھر وہ جلدی جلدی جانے کی دعائیں کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے حضرت۔ یہ حضرت ہم ظاہر آتے رہتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے جی میں نے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد نہ تو کبھی بلال کو مسکراتے دیکھا اور نہ کبھی بلال کو اچھا لباس پہنتے دیکھا حضرت، غمگین دیکھا، آنکھیں نم ہی دیکھی۔ لیکن حلب والے کہتے ہیں وہ دن تھا، اس دن جناب خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی حضرت، اتنے خوش حضرت کہ لوگ آپس میں باتیں کرنے شروع ہو گئے، کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں، داڑھی مبارک میں تیل بھی لگا ہوا ہے، لوگ آپس میں باتیں کرنے شروع ہو گئے بھئی آج کون سا دن ہے کہ حضرت بلال اتنے خوش، سارے لوگ جمع ہوئے آ کے عرض کی مؤذن رسول آج کوئی خاص دن ہے؟ فرمایا خاص سے بھی خاص دن۔ عرض کی حضرت کیا ہے آج؟ فرمایا آج میری موت کا دن۔ عرض کی تھی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے۔ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں نے دل لگا لیا اس لیے جانے کو دل نہیں کرتا، جس دن دل ان سے لگ جائے گا جب دل کرے گا ان اتھے ہی چلی جائے گا۔
تو یہ دل نہیں لگا، پھر یہ انتظار کرتے ہیں حضرت ہیں۔ تو حضرت جنید پتہ نہیں کب کا انتظار تھا حضرت، آپ نے وہ آنکھیں بند فرما لی۔ وہ پاس کو مرید کھڑا تھا حضرت، وہ کو میری طرح کا تھا۔ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہے جو جان کنی کی کیفیت میں ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور روایت کا مفہوم ملتا ہے، آپ اس کے سامنے باواز بلند پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے۔ اس مرید نے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ عرض کرتا ہے حضرت کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کی آنکھیں بند تھیں، آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کے آگے سے اس شخص کو جواباً ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بے لیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت کتنا یاد کیا ہوگا، آپ کا جواب سنو ذرا، کتنا یاد کیا ہوگا۔ فرمایا یاد بھی انہوں ہی کروایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں، کتنا یاد کیا ہوگا۔ اور میں بڑی دیر حضرت جی تلاش میرا رسالہ کشیریہ جتنی یہ تصوف پہ لکھی گئی کتاب ہے، اور یار کوئی تو گل ملے کہ انداز پتہ لگے کہ حضرت جنید نے کس انداز سے اور کتنا یاد کیا۔ تو ایک دن کرم ہو گیا حضرت، میں پڑھ رہا تھا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا خط بنوا رہے تھے حضرت۔ وہ اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی حضرت، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ تو جب اس نے اپنا وہ استرا یا کینچی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہونٹوں کے قریب کی نا، تو لکھا ہے حضرت جنید نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے حضرت۔ آپ اس کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کے ذکر میں مشغول، کیونکہ ذکر سلسلہ قادری تھا، جہری ذکر تھا، قلبی نہیں تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے، تسبیح پڑھنے کی وجہ سے ہونٹ حرکت میں تھے۔ وہ لکھا اس نے اپنی کینچی یا جو بھی تھا اس کے پاس اس نے پیچھے کر لیا اور عرض کرتا ہے حضرت تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روکیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں۔ یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑا۔ تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے بڑے، یہ تھے ہمارے اکابرین۔ کیا ہے کہ نائی کی کرسی پہ بھی رب نہیں بھولا، ادھر بھی بیٹھے یاد کر رہے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے جی رومی اثر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبد الحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پاک لوگوں کے انداز میں حضرت کے پاس نا کوئی بندہ آ گیا، وہ کہ اس کے لباس سے پتہ لگ رہا تھا کہ اللہ نے نواز رکھا ہے، شوز بڑے اعلیٰ، کپڑے بڑے اعلیٰ، کوٹ بڑا اعلیٰ، وہ کلائی پہ بڑی جو گھڑی تھی وہ نظر آ رہا تھا کہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اور وہ حضرت اس کا نا لکھا یہ والا دان ٹوٹا ہوا تھا، یہ سامنے کے ساتھ والا۔ وہ آیا حضرت جی بیٹھ کے چلا گیا، پھر دوسری بار آیا پھر چلا گیا، پھر تیسری بار آیا پھر چلا گیا۔ بندہ آتا رہے نا اچھی نیت کے ساتھ کرم ہو جاتا ہے۔ جب چوتھی بار آیا نا تو جب وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دستبوسی کر کے جانے لگا، حضرت نے ہاتھ پکڑ اور آپ اپنے مخصوص انداز میں فرمانے لگے بھائی جی ساڈے کپڑے، ساڈے پرفیوم کی خوشبو، ساڈے بوٹ، ساڈا کوٹ دسدا پیا کہ اللہ نے واوے دیتا ہے۔ دند کیوں نہیں لواندے ہیں؟ دیکھو نا دند بغیر کڈے کوجے لگن ڈے، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر دلوں نکلی ہی سدھی دل چی بڑی۔ عرض کرتا ہے حضرت جی اب آپ کو اپنی شکل اسی دن دکھاؤں گا جس دن دانت لگوا لوں گا۔ یہ بات ہے کہ 1980 کی ہے، تب تو شاید سیالکوٹ میں دانتوں کا ڈاکٹر ہی کوئی نہ ہو، اگر ہو بھی تو اکا دکا ہو۔ بائی ڈرائیور کھڑا تھا، اس کو کہا چلو لاہور، سیدھا لاہور ہی گیا، وہاں کو ہفتہ ڈیڑھ گزارا، جتنا بھی وقت لگا دانت لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کے نا منہ کھول کے دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات۔ آپ نے دانت دیکھ کے تعریف فرمائی، دلجوئی کی، آپ نے فرمایا دانت بھی صحیح لگ گیا ہے، نالے دانت لگن نال تو بھی صحیح لگن لگ گیا۔ بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی، شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضرت زیادہ کلام نہیں کسی کو روب تھا اللہ کے ولی کا۔ حضرت بس جی بندہ شروع ہی ہو گیا، کہتا حضرت تانوں کی دساں جہے ڈاکٹر نے دند لایا وہ کڈا سونا، وہ نقش بڑے سونے، وہ ٹائی بڑی سونی، وہ پینٹ بڑی سونی، وہ کوٹ بڑا سونا، وہ بیلٹ بڑی سونی، وہ کلینک بڑا سونا، وہ فرنیچر بڑا سونا، کرتا کو 10 منٹ اس نے ڈاکٹر کی تعریف کی اور اینڈ پہ عرض کرتا ہے حضرت وہ ایک دانت لگانے کا اس نے مجھ سے ایک
1000 روپیہ لیا ہے. یہ آج کا 1000 نہیں جی، 1980 کا 1000 ہے، جب 1000 ہوتا کسی کے پاس. مجھ سے ایک دان تگانے کا اس نے 1000. جب وہ چپ کر گیا نا، الفاظ جملے باتیں ختم، پھر حکیم صاحب بولے. آپ نے فرمایا سنگیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لایا کہ صرف ایک ہی دند لایا ہے تو پورا 1 گھنٹہ پورے 10 منٹ وہ تعریف کی ہے. جڑے رب نے لیا بھی کھ نہیں تو پورے 32 لائے نے تو 2 باری لائے نے، کدی وہ بھی نہیں کی ہے. سب یاد ہے، سب یاد ہے. نہیں یاد رہا تو یہ یاد نہیں رہا، سب یاد ہے. اس لیے حضرت جی آؤ ذکر کی طرف، آؤ درود کی طرف.